ان شرائط کے خلاف پھر خود اب مارچ میں جب ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آئی، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، تو جو بچی کچی معیشت رہ گئی تھی ان کی 4 سال کی تباہی کے بعد، جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے، تو اس بچی کچی معیشت کو بھی انہوں نے آگ لگا دی، اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی۔ جانتے تھے کہ اگر ہم اس وقت IMF کے پروگرام کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے پاس ویسے ہی ڈالر بہت کم رہ گئے ہیں، ہماری معیشت اس چیز کی نہیں ہے متحمل کہ ہم اس وقت IMF کے پروگرام سے باہر نکلتے۔ اس کے باوجود انہوں نے IMF کے پروگرام میں سے نکلے، ان کو اعتماد میں لیے بغیر ہماری معیشت کو آگ لگائی، ہمیں دیوالیے پن کی طرف خود دھکیلا، اپنے ہاتھوں سے دھکیلا ان کو، کیونکہ اس وقت ان کو صرف یہی نظر آ رہا تھا کہ اگر میں نہیں رہ سکتا تو کوئی نہیں رہے گا، بے شک معیشت جو ہے وہ دیوالیے پن کی طرف جائے، بے شک ہم ڈیفالٹ کریں، بے شک سری لنکا کی طرح یہاں پہ 10 دن لوگوں کو قطاروں میں گاڑی رکھنی پڑے پیٹرول کے لیے، 2-3 بزرگوں کو کھڑا ہونا پڑے کوکنگ گیس خریدنے کے لیے کہ وہ پکا سکے، بے شک ملک کے اندر کوئی بھی دوائی امپورٹ نہ ہو سکے، ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ تو پھر آج جب یہ آ کے عمران خان صاحب اور ان کے کرائے کے ترجمان جب ہمیں لیکچر دیتے ہیں معیشت کے بارے میں، تو دکھ بھی ہوتا ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے، چونکہ یہ باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے 3 مہینے پہلے تک ان کی نہیں کسی اور پارٹی کی حکومت تھی۔ اور ہمیں یہاں پہ لیکچر دیتا کون ہے؟ لیکچر ہمیں دیتے ہیں ان کے کرائے کے ترجمان، لیکچر ہمیں دیتے ہیں یہاں پہ مفاد چودھری صاحب جیسے لوگ، جن کا تعلق بدقسمتی سے میرے ہی ضلع سے ہے، ضلع جہلم سے ہے۔ بدقسمتی اس لیے چونکہ ویسے ضلع جہلم کے لوگ بڑے اچھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم میں بھی اوپر ہیں، پرامن بھی ہیں، مگر بدقسمتی سے جب مسلط کیے جائیں، جب RTS ڈاؤن ہو اور مسلط کیے جائیں نمائندے، تو پھر مفاد چودھری صاحب جیسے لوگ ہمارے جیسے علاقوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور میں مفاد چودھری ان کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے اس کی بڑی ایک تاریخ ہے، ان کا پورا جو کریئر ہے وہ مفادات کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں، جب ان نے کالا کوٹ پہنا تو وکالت بیچی۔ حامد خان صاحب کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کسی بھی کچہری میں چلے جائیں، کسی بھی وکلاء برادری کی محفل میں چلے جائیں، تو فواد چودھری صاحب کی وکالت کی شعبے میں جو خدمات ہیں یا جو ان کی شہرت ہے وہ عام ہے کہ کس طرح ان کے جب چچا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے وکالت نامے بیچے، تو اس ٹائم پہ ان کو انصاف بیچنے کا موقع ملا تو انہوں نے کالا کوٹ پہن کے انصاف بیچا۔ بعد میں ہم نے دیکھا جب وہ ترجمان بنے تو انہوں نے ترجمانی بیچی، اور جہاں پہ ان کو موقع ملا انہوں نے وہاں پہ نوکری کی، کیونکہ کرائے کے ترجمان تھے تو جہاں سے بھی کرایہ مل رہا تھا ان سے وہ پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں میں نے آپ کے لیے کیا لائن بولنی ہے اور آپ مجھے کیا دیں گے، وہ لائن بولنا شروع کر دیتے تھے، خواہ وہ پرویز مشرف صاحب ہوں۔ جب پرویز مشرف صاحب کی جب دور میں جب ان کو نظر آیا، اور انہوں نے سیاست کا آغاز بھی اس ڈکٹیٹرشپ کے دور سے کیا، مگر جب ان کو نظر آیا کہ مشرف صاحب کی کشتی ڈوب رہی ہے تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی میں انہوں نے جو باتیں عمران خان صاحب کے متعلق کی وہ سب کے سامنے ہے کہ ان کو ABC نہیں آتی سیاست کی، ان کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا۔ اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ تھے ان کے تعریفوں کے پل باندھتے تھے، جن کے خلاف ہوتے تھے ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا، اور پارٹی انہوں نے آپ دیکھیں دیگر پارٹیاں ہیں، ایک ہماری پارٹی رہ گئی ہے جس میں شاید وہ ابھی تک نہیں آئے، کوشش کی کمی کوئی نہیں تھی، مگر ہماری پارٹی نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ وزیر بنے تو انہوں نے وزارت بیچی۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ منسٹر انفارمیشن صاحبہ نے کس طرح آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا کہ انہوں نے PTV کو کس طرح نیلام کیا، کس طرح انہوں نے اے اسپورٹس کی وہ جو ڈیل کی تھی، PTV اسپورٹس کی جو ڈیل کی تھی، اور اس میں کس طریقے سے انہوں نے سسٹمیٹکلی اپنے مفادات کے لیے اور جن کو بھی وہ فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے ان کے مفادات کے لیے انہوں نے کیا یہاں پہ ڈیل کی، اور کس طرح ایک کھیل کھیلا، گھنونا کھیل کھیلا PTV کے ساتھ۔ تو مفاد چودھری صاحب نے ہمیشہ اپنے مفادات دیکھے ہیں۔ ان کا پورا کریئر، خواہ وہ ترجمانی میں ہو، خواہ وہ وزارتوں میں ہو، خواہ وہ وکالت میں ہو، ان کا پورا کریئر اسی بنیاد پر آیا۔ یہاں تک کہ مجھے تو اب یہ بھی خبر ملی ہے کہ ریڈیو پاکستان کے درخت تک نہیں چھوڑے گئے، تو اس کی بھی پتہ چلا ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی مزید فیکٹ سامنے آئیں گے۔ میں ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ میرا تعلق جہلم سے ہے،
تو یہ صاحب جو تبدیلی کے دعوے دار بنتے تھے، جن کو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اور ایک وہ میم چلتی ہے جی اکثر بڑی مشہور ان کے حوالے سے فونوں پہ، کہ وہ آلو جو ہر سبزی میں پک جاتا ہے، اور اکثر ایک تصویر سامنے آتی ہے. تو یہ ایک محاورہ چونکہ ان موصوف نے ہر جگہ چھلانگ ماری ہے، اور اب یہ تبدیلی کے دعوے دار بنتے ہیں، پرانے سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے کے دعوے کرتے ہیں، کرپشن کے خلاف جنگ کے علم بردار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے حوالے سے میں نے آپ کو وکالت نامے ان کے بتا دیے جو ان کی حقیقت ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ان کی اپنے حلقے میں بھی کارکردگی دیکھیں، جہاں پہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہے، ان کی کوئی بنیاد نہ تھی نہ ہے. آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈبل روڈ جو ہے وہ 3-4 سال چلیں، یہ رہے ہیں وہاں کے نمائندے، اور کافی سینئر وزیر بھی رہے ہیں اپنی حکومت میں، اپنی پی ٹی آئی کی حکومت میں. تو وہاں پہ کیا حقیقت ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ ابھی چلیں، آپ اس سڑک پہ سفر نہیں کر سکیں گے. آپ ان کے حلقے میں ابھی بھی وہ علاقے موجود ہیں جہاں پہ 10ویں دن 12ویں دن پانی آتا ہے 2-3 گھنٹوں کے لیے. اور ابھی بھی جس طریقے سے ان نے تھانہ کچہری کا کلچر وہاں پہ پروموٹ کیا، یہ وہ ساری کام کرتے آئے ہیں جس کے خلاف یہ دعوے کرتے رہے ہیں، جس کے خلاف یہ 4 سال یہاں پہ آپ کے سامنے آ کے پریس کانفرنس سے کرتے رہے ہیں. مگر یہ جو ان کے عمران خان صاحب کے کرائے کے ترجمانوں کی خانہ جنگی ہے، جو یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں، اس کے خلاف ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور معیشت کے حوالے سے بھی جو ہم نے ایک بہتری کی طرف سفر شروع کیا ہے، کچھ کٹھن فیصلے کیے ہیں، اور الحمدللہ اس سے ہم نے معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اور آگے انشاءاللہ مزید ہمیں اقدامات لینے پڑیں گے. بڑی کیئرفلی ہمیں یہ سفر طے کرنا ہوگا کہ واپس ہم اس ٹریجیکٹری پہ معیشت کو لا سکیں جو جہاں پہ ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر انشاءاللہ یہ حکومت، جیسے کہ آپ نے کل دیکھا کہ سعد رفیق صاحب نے اور دیگر اتحادی جماعتوں کے نمائندوں نے کل پریس کانفرنس کی، انشاءاللہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. اور انشاءاللہ ہم مہنگائی کو بھی قابو میں لائیں گے، اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھائیں گے، اور اس ملک کی ایکسپورٹس بھی بڑھائیں گے. شہزاد علی سما سے جی صاحب، اچھا تھوڑا سا بتائیے فواد چودھری کے بارے میں جو چیزیں آپ نے بتائیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلقے میں کوئی خاطر خاص نہیں کرایا؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ افواہ چل رہی ہے کہ جو پی ٹی ایم یا مسلم لیگ نون گورنمنٹ ہے، انہوں نے پنجاب میں دوبارہ سے کچھ فیصد فروخت کی جو ہے وہ شروع کر دی ہیں تیاریاں، اور کچھ ایم پی اے سے رابطے بھی ہوئے ہیں. پی ٹی آئی والے تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں کچھ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ دیکھیے، آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا سوال جو آپ کا جیلم کے حوالے سے، وہ تو جو ان کی کارکردگی میں نے آپ کو سامنے دکھا دی کہ ان کے حلقے میں ایک وہ لمبی سڑک ہے جس کی اوپر پورے کا پورا حلقہ آتا ہے. تو یہ بڑے دعوے کرتے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں. دوسرا، ان کے ہی حلقے کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے. اور جب یہ ابھی انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی لانگ مارچ بھی سو کال لانگ مارچ کی، جس میں جب خان صاحب یہاں پہ صبح 7 بجے پہنچے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو 20 گاڑیاں نہیں تھیں. عام طور پہ ہماری یونین کونسل کے چیئرمین جو ہیں اس سے زیادہ عام طور پہ تعداد کم از کم لے آتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کے بھی یہی حالات جیلم میں تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ وہاں پہ نہیں نکلا. اور یہی ہوتا ہے جب آپ مسلط شدہ ہوں اور آپ کی ایک آرٹیفیشل بنیاد ہو حلقے میں سیاست کی، تو یہی ہوتا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی، دیکھیے 22 جولائی کو الیکشن ہے. انشاءاللہ جو بھی پی ایم ایل این کے پاس، اتحادی جماعتوں کے پاس جو بھی آئینی اور سیاسی جو آپشنز موجود ہیں وہ پوری ایکسرسائز کریں گے. اور انشاءاللہ اس دن پوری کوشش کریں گے کہ حمزہ شہباز صاحب سی ایم الیکٹ ہوں گے. نوید اکبر صاحب آر ٹی وی سے. یعنی صاحب ایک طریقے سے معیشت اور توانائی کے لیے کوارڈینیٹر ہے، تو اس مشرف دور میں جب پرویز صاحب تھے، جو پرویز شوکت عزیز جو وزیر خزانہ رہے، بعد وزیر اعظم رہے، اس وقت $60 کے بہت طویل عرصہ رہا کہا کہ جب اسحاق بنے تو انہوں نے ڈالر کنٹرول رکھا 100 کے قریب. اب ایسی کیا بات ہے کہ آپ سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، مسلسل اوپر جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی، اور یہی شاید وجہ ہے جو کہا جائے تو 20 حلقوں میں نون لیگ کے ساتھ جو ہوا کہ اس کی وجہ بھی یہ بڑھتی مہنگائی ہے، اور جو آپ نے مادی کی حکومت کا بوجھ اپنے ساتھ لے کے اور یہ اتنی بڑی سیاسی جو آپ نے قیمت چکائی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈالر کیسے کنٹرول ہوگا؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے، ہمارے لیے بڑا آسان تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا کہ ہم یہ حکومت اور یہ ذمہ داری نہ سنبھالتے ہیں. مگر جن حالات میں معیشت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت چھوڑ کے گئے، اس وقت یہ ضرورت تھی کہ ایک لیجٹمیٹلی الیکٹڈ قابل ٹیم رکھنے والی حکومت ہی ان معاملات کو سنبھالے، ان حالات کو سنبھالے.